السلام علیکم، میرا نام ہے راشد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو میں چیپٹر ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے 5th کلاس کی اسلامیات کا چیپٹر کا جو نیم ہے وہ ہے ہجرت مدینہ، چیپٹر نمبر 3 ہجرت مدینہ۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کافی اسلامیات کے چیپٹر کو ڈسکس کیا ہے، امید ہے کہ آپ نے میری وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ تو اگر کسی ٹاپک کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ وہ مجھے اپنے نیچے کمنٹس میں بتا دیں گے اور میں انشاءاللہ اس چیز کو پھر اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈسکرائب کر دوں گا اور ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے۔ چلیں جی، آج ہم جو چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے ہجرت مدینہ۔ تو میری جو پاس جو بک ہے اس کا پیج نمبر 44 ہے، 44۔ آپ کے پاس جو بک ہے آپ بھی اپنے بک کے مطابق پیج کو اوپن کر لیں، چیپٹر کو اوپن کر لیں، اور وہ ہے ہجرت مدینہ۔ چلیں جی، اس کو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دین اسلام میں ہجرت سے مراد اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ ہجرت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جگہ کو چھوڑ کر اسلام کے لیے، مذہب کے لیے دوسری جگہ جاتے ہیں، اللہ کے لیے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اسے ہجرت کہتے ہیں۔ جیسے ہجرت مدینہ ہوئی، مکہ ہوئی، مکہ سے لوگ چھوڑ کر آئے مدینہ تو وہ ہجرت مدینہ کہلاتی ہے۔ نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں بہت ستایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو 13 سال تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم ڈھائے گئے، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ جب مدینہ منورہ میں اس کی روشنی تیزی سے پھیلنے لگی تو اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مدینہ کا جو بادشاہ ہے، حکمران ہے، وہ کچھ نرم دل کا ہے اور وہاں پہ لوگ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب مکہ میں موجود جو لوگ تھے، کیونکہ ان پہ تکالیف بہت زیادہ تھی، ان پہ ظلم بہت زیادہ ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم مکہ کو چھوڑو اور مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ کفار مکہ کے لیے یہ صورتحال پریشان کن تھی کہ ان کی تمام تر مخالفت کے باوجود اسلام کی اشاعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ قریش کے سرکردہ لوگ اور آپ کے خلاف مختلف تدابیر سوچنے لگے۔ جو لوگ تھے وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ مختلف تدابیر کرنے لگے کہ جی اب کیا کریں، اسلام تو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اب اس محمد کا کیا کریں، ہم اس کو کیسے روکا جائے۔ ابو جہل کی تجویز پر آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہ جو ابو جہل تھے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہی لے لیتے ہیں، یہی ایک راستہ ہے یہی اسی راستے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ تو سارے مسلمان ہو جائیں گے، تو ایسا ہی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں۔ رات کے وقت کافروں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار کی سازش کی اطلاع حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دے دی۔ اب رات کا جب وقت آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی گھیرا ڈال لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سارا پتہ تھا۔ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا، ساتھ ہی آپ کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے رفیق حضرت ابو بکر کو رازداری سے آگاہ کیا۔ آپ نے سفر کی تیاری کے لیے سواری تیار کی، یعنی آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور تیاری کر لی کہ بس اب ہم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ آپ کے پاس قریش کی کچھ امانتیں بھی تھیں۔ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور اگلی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آئیں۔ آپ نے حضرت علی کے ذمہ لگایا کہ تم یہاں میری جگہ رک جاؤ، کیونکہ میرے پاس چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت امانت دار تھے، انہوں نے کہا کہ چونکہ میرے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں ہیں تو صبح تم ایسا کرنا کہ امانتیں واپس کر کے تو تم صبح مدینہ چلے آنا اور اگلی صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ چلے آنا۔ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے، اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر ہجرت کا سفر کیا اور مکہ مکرمہ سے نکل کر غار ثور میں پناہ لی۔ اب جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر، چونکہ کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلے اور مٹی پڑی ہوئی تھی، ریت کو اٹھایا، ایسے ہوا میں پھیلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ ان کی آنکھوں میں چلی گئی مٹی، جس سے وہ کچھ وقت کے لیے اندھے ہو گئے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کب گھر سے نکلے اور کب گئے۔ آپ نے ہجرت کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد وہ غار ثور میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی، اور یہ واقعہ ہمیں پتہ ہے، انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے کسی موقع پہ۔
اسی دوران میں حضرت ابو بکر کے بیٹے قریش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے اور حضرت اسما بنت ابی بکر کھانا پہنچاتی رہی۔ اب وہ غار میں چھپے ہوئے تھے، اب ان کے دوستوں کو، کچھ دوستوں کو یہ علم تھا تو وہ وہاں پر چھپے رہے اور کھانا بھی ان تک پہنچتا رہا۔ اس طرح آپ کا پورا گھرانہ ہجرت کے عمل میں معاون رہا۔ اگلی صبح کفار مکہ حضرت علی کو آپ کے بستر پر دیکھ کر سخت برہم ہوئے۔ انہوں نے آپ کی تلاش شروع کر دی، ساتھ ہی اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص آپ اور ان کے ساتھی کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چند لوگ آپ کو تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب بالکل ایسا ہی ہوا۔ اب جو کفار تھے وہ تو کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا چاہتے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اگلی صبح بستر پہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ تو حضرت علی نے وہ امانتیں واپس کی اور وہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی کفار نے۔ جیسے ہی وہ غار ثور پہ پہنچے تلاش کرتے ہوئے، اب حضرت ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وہ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، تو اب وہ غار بہت اوپن تھی ایک طرف سے، تو کفار بالکل اوپر تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار کے نیچے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھا نا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، آسانی سے دیکھ لیں گے اور ہم مارے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور سب سے پہلے مدینہ منورہ کی نواحی بستی قباء میں قیام فرمایا اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر کی، جسے مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور راستے میں ایک مسجد کی تعمیر کی، مسجد قباء، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ جب آپ یثرب پہنچے تو اہل یثرب نے آپ کا پرجوش استقبال کیا، بچیوں نے خوشی کے گیت گائے۔ آپ کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی صورت میں مدینہ کو ایک مضبوط مرکز مل گیا اور یہاں سے اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا بھرپور استقبال کیا، جو کہ کرنا بھی چاہیے تھا ان کو، کیوں وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اور اب ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کا مہمان بنے، لیکن یہ حکم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کو حکم دیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری، جو کہ اس وقت بہت غریب تھے اور روتے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ میں میزبانی کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن چونکہ وہ غریب تھے، ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، تو وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ اللہ کے نبی جو کہ نبی ہے وہ میرے گھر پہ کہاں آ کے رکیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اٹھنی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کو حکم دیا کہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ابو ایوب انصاری صاحب کے گھر کے باہر جو ہیں وہ بیٹھ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے گھر تشریف لے گئے، اور اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری صاحب کے جو ہے وہ مہمان بنے۔ یہ تھا آج کا چیپٹر ہجرت کا۔ انشاءاللہ آپ سے اب ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں کسی اگلے چیپٹر کے ساتھ، اور میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور میری بار بار آپ بچوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میری ان تمام ویڈیوز کو اپنے ان دوسرے بچوں تک بھی پہنچائیں جو کہیں ٹیوشن نہیں جا سکتے یا ایون کہ اسکول بھی نہیں جا سکتے۔ میں جانتا ہوں ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے کہ ہمارے بچے، کافی سارے بچے اسکولوں سے دور ہیں، تو میں چاہتا ہوں، میرا یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ بچے ایک چھوٹا سا انٹرنیٹ پیکج کرنے کے بعد آسانی سے وہ گھر پہ بیٹھ کے پڑھ سکیں یا ٹیوشن جانے کی انہیں ضرورت نہ محسوس ہو۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔